من الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به أستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کی جل گئے۔ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود ایک کھڑ و سلام۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی اور خصوصاً جدہ مرکز کے امیر ہمارے بھائی خان محمد خان صاحب، تمام ساتھیوں کو نہایت مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت ہے، دعائیں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں جو یہاں رہتے ہیں اور ایسی سرزمین پر ہیں جہاں حضور کی سنت، حضور کا چلنا پھرنا، اصحاب رسول کی زندگیاں، وہ نشانیاں آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے، اس پہ قدم بھی رکھ سکتے، اس کی برکتیں بھی اٹھا سکتے۔ اس لیے اپنی نیت عالی رکھیں، دنیا تو اس کے ساتھ اللہ دے ہی دیتا ہے، خوش قسمتی یہی ہے۔ باقی جس طرح کی مصائب آتے ہیں اس پہ ہمت سے اللہ پر پورا توکل کریں اور اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کریں کہ اللہ کو ان مصائب سے نکالے۔ کافی ساتھی جب یہاں آیا تھا تو بولتے تھے آج وہ نہیں یہ چلا گیا کدھر، کوئی کہاں، لیکن دنیا کا کاروبار ہے وہ چل رہا ہے۔ پہلے 4 1 تھے، پھر 2 سے 3 ہوا، لیکن ماشاءاللہ سے آپ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اور خوش قسمتی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ قبولیت اللہ سے مانگے، قابلیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی قابلیت پر نظر رکھتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ مٹ گئے جنہوں نے اپنی قابلیت پر نظر، اور جنہوں نے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروایا تو وہ کوئی نہ مٹا سکے۔ اصل شے قبول، ہمارا کام ہے حکم پر عمل کرنا، اس پر کیا ملتا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، حکم ادا کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، یہ قبول ہوئی یا نہیں یہ پتہ نہیں، مجھے ذکر کرنا ہے، میرا کام کیا ہے کوشش کرنا۔ اس کوشش کو مت چھوڑو، کبھی اس چکر میں نہ پڑو کہ میں قابل تھا تو اللہ نے مجھے لیا ہے، مجھے دوسرا نہ قابل تھا، یہ خطرناک چیز۔ اپنے بھائیوں کی محبت دل میں ہونی چاہیے جو مسلمان ہیں، اور جو غیر مسلموں کے لیے درد ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت، یہ اپنے اندر بیدار کرنا۔ اصل مقصد مسلمانوں کو آج کے ہر چیز ہے
ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ اسلام کی اور مسلمان ہونے کی نسبت سے ہم ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ نام ہمیں حضور نے دیا، اللہ نے دیا، مسلمان۔ المسلم کا جسد واحد، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، مسلمان آپ کے دل میں ہے۔ دوسرا رشتہ کیا دیا؟ بھائی، ہم آپس میں کیا ہے؟ تم مسلمان ہو میرے بھائی، کیا ہو؟ مسلمان ہے میرا بھائی، کیونکہ بھائی کا درد محسوس کرتے ہیں۔ جب سگے بھائی بھی دشمن ہو جائے تو ایک دوسرے کی تکلیف کو خوشی، اور جب غیر کو بھی آپ بھائی بنا لو تو سب تکلیف آپ کو محسوس ہو۔ یہی چیز ہمیں تصوف سکھا رہے ہیں، خود مٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی مٹاؤ۔ اس میں اللہ کی ذات، اللہ کے دین میں اپنے آپ کو فرما، کوشش کرو آپ اخلاص کے ساتھ چلتے رہیں، فنائیت کے ساتھ چلتے، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تو سب کچھ تیرا سب کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ نہیں۔ کبھی دل میں یہ نہ آئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ بدلہ تو بے نمازی، یہ کراہت جو تمہارے دل میں ہے یہ تمہیں تباہ کر۔ کبھی اپنے آپ کو ایسے مت سمجھ لیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، یہ دوسرے ذلیل ہے، یہ تباہی پیدا کر تمہیں کھا جائے۔ میں نے خوبصورت کپڑے پہنے، میرے کپڑے پہنے، یہ چیز جس دن تمہارے دلوں میں آئے گی یہ تکبر تمہارے اندر پیدا، ریاکاری پیدا، یہ چیزیں آپ سے مٹنی چاہیے۔ کیونکہ صحابہ کی جو حیات مبارکہ ہے، دین کیوں پھیلا؟ یہ معاملات انہوں نے دکھائے اس پوری دنیا میں، کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، حضور نے سکھایا ہے، حضور نے سکھایا کہ غلاموں کو بیٹا بنایا ہے۔ نہیں ہوتا تھا یہ، بیٹیوں کی عزت، بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے۔ حضور نے سکھایا بیٹی کی عزت اور محبت، آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کرو، محبت کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی کے لیے کرو، یہ ہمیں سکھایا۔ غلاموں کو آزاد کیا، ان کو آزادی بخشی، یہ کس نے سکھایا؟ آج اگر ہم اغیار کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ معاملات اٹھا لیے۔ ہم ایمان اور عبادت کے ساتھ جی رہے ہیں اور وہ معاملات کے ساتھ۔ تو جنہوں نے معاملات اٹھائے آج آج تعریفیں ان کی ہوتی ہیں، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ معاملات میں تو جو چیز ہماری تھی انہوں نے تھوڑا پیچھے آ جائے۔ یہی چیز ہے کہ بھولے ہوئے سب ایمان عبادت کے ساتھ معاملات، عبادات ایسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا محبت کے ساتھ، عبادت میں آپ پر ایمان میں زبردستی نہیں، عبادت میں سختی نہیں، کرنا ہے تو دل سے کرو، عشق سے کرو، محبت سے کرو۔ کہیں نماز پہ حد ہے؟ نہیں پڑھی تو کوئی حدود ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ پہ کوئی حد ہے؟ جی نہیں ہے۔ حج پہ کوئی حد ہے؟ یہ ارکان اسلام میں سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھا، یہ زبردستی منع کیا ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھتا کافر رہتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں۔ دل سے آؤ، اللہ کے پاس آنا ہے تو محبت، عشق، اور جتنے قوانین اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نافذ فرمائے یہ معاشرت کے ساتھ جس سے آپ کو نقصان ہو، انسان کو جس چیزوں سے نقصانات ہو رہے ہیں اسی پہ قوانین۔
مگر ایمان اور عبادت پر سختی نہیں کرو. کیا کریں؟ محبت سے دعوت دیتے ہو, دل مائل ہونا چاہیے. اب دعوت کا آسان ایک طریقہ کہ جی کیسے ہوگا, تو خود بھی ہدایت مانگو اور اس کو بھی بولو کہ اللہ سے ہدایت مانگو. یا اللہ مجھے ہدایت چلا. کس پہ چلا؟ ہدایت کے راستے. ہدایت دکھاتے اور چلے نہیں. یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا دے, مجھے بلا دے, مجھے چلا دے, اپنی مرضی کے مطابق بنا, اپنی رضا پر چلا. یہی چیز ہے کہ کچھ عبادات ایسے ہیں جو مال کے ساتھ ہیں. اب زکوٰۃ اور حج کس پر ہے؟ یہ مالی عبادت تو ہے, اس کا ذریعہ مال ہی تو ہے. حق علال یہ آباد جو آج کعبہ اللہ تعالیٰ نے کرا ہے, مال کی برکت. مالدار لوگ ہی آئیں گے. تو یہ نہیں کہ مال جو ہے نا مذموم ہے, مال غلط جگہ میں کرو. کیونکہ ہم نے سنتے ہیں کہ جی دنیا ہے, دنیا ہے, دنیا ہے, تو دنیا چلتی ہے مال سے. جب آپ دنیا میں رہے تو جنت میں تو نہیں رہتے کہ جو چیز مانگو گے رہے. دنیا کے معاملات دنیا کے ساتھ, اور جنت والے معاملات دنیا میں مت. یہاں مشقت ہے, محنت ہے, مجاہدہ ہے, وہ کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ آپ سے کیا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ آپ پر ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معرفت اور پہچان میں بھی کسی کی ضرورت نہیں. سب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے ہے, پہچان کا وعدہ. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. وہاں سب ابن آدم نے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کر کے اپنی کیا کریں, پہچان, معرفت اور کیا ربوبیت والی. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کیا مانیں گے؟ پالنے والا. اور نبیوں کی میثاق جدا ہے اور عام میثاق جدا ہے. تو آج بھی آپ اگر دیکھ لیں تو سب کہہ دیجیے کوئی کہ اللہ کے دل میں رہتا ہے, اللہ وحدہ, یہ چیزوں میں یہ اللہ یہ معرفت موجود ہے آج. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کیوں؟ تم کیا دنیا کو سمجھاؤ گے؟ ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے. تو اگر گمراہی پھیل رہی اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ہر شخص کو اپنے ساتھ تو جوڑنا چاہ رہا ہوں مگر رب کے ساتھ نہیں. تو اللہ نے سے تیری معرفت تو نہیں کروائی, اللہ نے اپنی معرفت فطرت میں رکھی. یہ سب اس کے ذریعے, میں آپ سلسلے, یہ تمام چیزیں اس کے ذرائع ہیں. کسی بھی سلسلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معرفت کرنا. لیکن اصل شے کیا ہے کہ اللہ کی پہچان. کیا ہم اللہ سے مانگتے, کیا مانگتے؟ جب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو مالدار پہ نظر ہوتی ہے. اللہ فنا آدمی کے دل میں ڈال دے میرا کام کر. مال کس سے رہا ہے؟ رب سے. اور مان کیا رہا ہے؟ کہ اس بندے کے ذریعے میرا کام کر. کہ اللہ اگر اس کے دل میں آ جائے نا 10,000 روپے میرے کو دے دے گا تو میرا کام بن جائے گا. جو آپ نے اللہ سے گمان کیا, پہلے کیا ہے جی اللہ کی, دوسرا جس طرح گمان رکھو گے ویسے. اب اس دنیا میں آپ نے یہ چیز طے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کون سا رشتہ چھوڑنا. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر کفار کو دیکھو صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, اس پہ محنت. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ان کو وسوسے نہیں ڈالتا.
وسوسے ان کو نہیں ڈالتا، ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، لہٰذا اسی کام میں لگن میں لگے رہتے اور ان کو نتائج نہیں۔ لیکن جیسے کوئی مسلمان یقین کی راہ پہ چلنا شروع کر دے کہ اس کو وسوسے ڈالنا شروع کر، نماز کے وقت تیری نماز ہی نہیں ہے، تو گناہگار ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو گناہگار ہے، لوگوں کے دین کی باتیں لوگوں کو کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو پہلے نسخہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو نیک ہے، میں ہوں ہی گناہگار، اسے تو دین کا کام کرو، میں نے کرنے پکار ہو گیا تو تیری طرح ہو جو کرے۔ جب میں اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دوں تو ابلیس ہو گیا نا، اس نے بھی تو اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نیک ہی نہیں کرنا۔ عبادت ہم پہ فرض ہے اور ہم کریں گے، مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھیں گے۔ آج کل یہ کمی ہے، 4 دن ہم نماز پڑھیں گے، کاٹن کا سوٹ پہن لیں گے، بس سیدھا شیخ عبدالقادر جیلانی بن کے چل رہا ہوگا۔ 4 دن ہم جوان ہیں، ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ خان اصل خان ہی خراب ہو تو معاملات خراب ہو۔ میں نے دین سیکھا تو یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فنا غلط ہے، ہر مولوی اس چکر میں بڑا کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے میں بھائی تم سب ٹھیک ہو، مولوی ہو نا بس ٹھیک ہو۔ اب ایک آدمی جب ڈاکٹر کی ڈگری لے چکا ہے تو بس وہ ڈاکٹر ہی ہے۔ اب ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو بول رہے غلط ہے تو بھائی آپ کو جبریل تو پڑھا کر نہیں گئے، وہی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے، بس یہ پہچانو کہ ڈاکٹر جعلی نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر جعلی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ، لوگ اسے بھی ٹھیک ہو جاتے، تجربہ کار بھی ہوتے ہیں لوگ، ڈاکٹر یا کسی ماہر کے ساتھ رہتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے۔ تو جب انسان کی دنیا کا نظام ہے، آپ کو آخرت ملے گی ایمان اور عبادت سے، آپ کی دنیا چلے گی مہارت سے۔ جب آپ کسی کام میں ماہر ہو گے تو اس میں آپ کی اب مولوی صاحب جی حضرت فلاں علامہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ ڈرائیور تو نہیں ہے نا، گاڑی پہ بیٹھا تو گاڑی چلانے نہیں گے تو ایکسیڈنٹ میں آ جائے۔ یہاں ضرورت کس چیز کی؟ اس کی مہارت۔ دنیا میں اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، یہ ذرہ بھی بیکار نہیں، مگر اس جگہ پر رکھ کر اس کو دیکھو گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر ڈاکٹر کی جگہ مولوی بٹھا دو اور مولوی کی جگہ پہ ڈاکٹر بٹھا دو تو یہ اس کا محل نہیں ہے، لہٰذا آپ کو بیکار ہوگا۔ مگر ہر آدمی کو اس کی جگہ پر رکھ دو تو آپ کو اس کے فوائد ملنا شروع ہو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی میں ہر شے آ جائے تو آپ ہی کہیں سیکھ بھی لے تو کیا سارے کام ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ پھر بھی تو ایک ہی شعبے کو اختیار کرے گا، پھر بھی تو ایک ہی بندہ کام سارے تو نہیں کر سکتے۔ سیکھنا تو ٹھیک ہے مگر کرنے میں پھر بھی ایک ہی جگہ جاتا ہے۔ آج دنیا بہت ترقی کر کے کام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب کار الگ الگ ساری چیزیں علیحدہ ہیں۔ تو زمانے کے حساب سے جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے کام بھی مختلف ہوتے جا رہے۔ اسی طرح شعبہ جات ہے تو اس میں دین کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور شعبے کے بغیر وہ کام نہیں۔ اکثر جو لڑائیاں ہوتی ہے ایک شعبہ دوسرے شعبے کو رد کر رہا ہے اور یہی غلط ہے۔ تمام مسلمان کو ایک جسم کی مانند رکھا ہے۔ اب اس بھائیوں نے تو دے باپ کا بیٹا نہیں اور میرے باپ کا بیٹا ہو، حضور تو سب کے تیرے نہیں میرے، مجھے زیادہ محبت ہے آپ کو کم ہے۔ فساد کس چیز پہ؟ تو سوال ہے کہ پہلے محبت کا پیمانہ تو لے لو، کوئی وزن، کوئی ترازو۔ اس شیخ کے مدعی بن گئے جس کا پیمانہ ہی نہیں۔ اب میں کیا جانوں آپ کو زیادہ ہے یا مجھے زیادہ ہے کوئی؟ کہنا آپ کہتے ہیں مجھ سے کتنی محبت
محبت کرتے. بیگم بھی شوہر سے پوچھتے آپ کتنا چاہتے ہیں مجھے, تو آپ بول دو بھائی پیمانہ تم لے ہو, ڈال ہم لیں گے, پتہ چل جائے گا. آپ اپنے حصے کا کام لو, اپنے حصے کا کام کرو. آج یہ سارے عشاق کھاتے ہیں اللہ کی. حضور نے کیا فرمایا, اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان. آپ کعبے میں چلے جائیں, جب آپ بولو گے اللہ کے مہمان ہیں تو آپ کی کبھی بھی نگاہ خراب نہیں ہوگی. یہ جو آپ کو فرمایا ضیوف الرحمان, وہ آپ کو پھر عیب نظر نہیں آئیں گے. جب آپ اس کو عورت بن کر دیں گے اور عورت مرد بن کر دیں گے تو عیب تو نظر آنے تمہارا. لیکن جب آپ اللہ کے مہمان بن کر دیں گے تو کسی کو عیب نظر نہیں آئے. یہ اللہ کی پھر شرم اور حیا تمہاری آ جائے گی کہ اللہ کے مہمانوں میں عیب نکالتے. اللہ کے گھر میں آئے تو یہ اللہ کے مہمان ہے, اسی لیے جو عبادت کے لیے آیا ہے تو اللہ کا مہمان. اللہ نے بلایا تو آئے, خود سے آ گیا. کہتے جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلو. اب اس نے 1000 کھائے, بلی تو حاجی بنتی نہیں, وہ انسان ہے. محاورے تو ہم لوگ مشہور کرتے استعارہ ہوتا ہے. تو چوہے کھانا بلی پہ حرام تھوڑی ہو, تو کھا سکتی ہے. پہلے چوہا تو بلی پہ حرام کر دو, پھر بات ہوگی. خطرناک بات ہے. اب چوہا بلی کے لیے جائیں گے اور خود چوہوں کے لیے بلیاں لا کے کھڑے کر دیں گے چوہے کھا لے. جب بلی چوہے کے لیے کیسی بلی کی چوہے بھی نہیں کھاتی. ہوتا ہے کہ گھروں میں جو چوہے نہیں کھاتے, الٹا اس کو ڈالتے. تو میں لایا کس کے لیے, میں نے دیکھا چوہا کھایا بھی نہیں. محاورے تو بنا دیے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلو. تو الٹے محاورے بنتے اور وہ مشہور ہو جاتے. تو تم نے محاورے سے ثابت کر دی کہ چوہے کھانا بلی کے لیے جائز ہے, لہٰذا وہ حج کر سکتی. تو اب قبول کرنے والا اللہ ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی آیا یہ امید رکھو کہ اللہ نے تو اسے بلایا ہے, تو بحال ہے. اللہ اسے معاف کر دے, یہ اچھا ہے, یا تم کہو کہ برائی لگے اچھا ہے. لیکن جب انسان کوئی حج کرنے آ جائے, ہم کہتے ہیں یار ایک ہی دن میں بن جائے, بس یہاں سے گیا نا دوسرے دن تو سب نماز ہی نہیں تھا, نماز پڑھنا شروع کر. کبھی اللہ کے گھر کا منہ نہیں رہے گا, اللہ کے گھر آ کے. یہ تو اللہ بندے کا معاملہ ہے. ظاہری حکم جب تک آپ کسی کو شرعی شہادت سے نہیں پکڑ سکتے, اس وقت تک آپ کسی کو مجرم بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد اگر آپ اس کو کچھ بولتے ہو تو آپ ہی گناہگار ہو, مگر اس سے بندہ غافل ہو. یہ خبریں ہم سنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں معاملات کے اندر, اور معاملات سے ہی آپ کی عبادت ضائع ہوگی. آپ دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ایک بندے کا آپ نے حق کھایا, ساری عبادت لے گیا. معاملہ کیا بنا, ذریعہ کیا بنا, معاملہ. حضور نے فرمایا آخر مفلس کون ہے, فلاں مفلس. اب یہ مت کہو کہ یار اس نے معاملہ خراب کیا, آخرت میں اللہ سے پوچھے گا. یہ معاملات ہر انسان کے شریر کے ساتھ اپنے ساتھ ہے, تم اس پر ہو کہ نہیں. دوسروں کے فیصلے مت کرو, تیرے ساتھ اللہ ایسا کرے گا, تمہیں کیا پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. اکثر دیکھ رہے ہو اللہ ایک بندے کا حق ہے کہ میں اللہ سے حوالے کر دے, یہ خطرناک. ایک آدمی نے آپ کا حق دینا ہے, آپ نے حق کھانا, اور آپ میں اللہ سے, اللہ کے ہاتھ اس سے لے لوں گا, یہ مسئلہ ختم نہ ہو. اللہ کے ہاں اس کا اگر واقعی حق ہے تو وہ مفلس کیا ہوگا اللہ کو پتہ. لیکن احادیث میں آیا ہے کہ مفلس کون ہے, جیسے کہ فلاں مفلس ہوگا جو بہت پہاڑ جتنے لے کے رہے, اور ایک شخص اٹھے گا کہ اس نے میرا حق کھایا. تو خسارے میں کیا ہو, معاملات 75% میں شامل. ہم لوگوں کی زبان نہیں دی, بیٹیوں کی میراث سے جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے. نہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے,
مگر اس کو ہم نے سدھارنا، ایمان اور عبادت کے ساتھ اور معاملات کو درست، اور ان سب کو بچانا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا۔ جس دن آپ کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ ہو سکتے ہیں مجھ سے بہتر اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا نہ ہو۔ کسی کو کیا پتا کہ میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ اچھائیاں کر رہا تھا اور جہنم میں چلا گیا اور ایک برائیاں کر رہا تھا جنت میں۔ یہ حدیث ہے، یہ تو صرف کہ ایک آدمی جنت کے اتنے قریب چلا جائے، ایسا کام کر جائے کہ جہنم میں چلا جائے، اور ایک آدمی اتنا برا کام کر رہا تھا کہ بالکل جہنم کے قریب، اور ایسا کام کر کے جنت چلا جائے۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دو۔ دیکھو یہی صوفی اور عالم میں فرق ہوتا ہے، مولوی پر ڈرانے والی تجلی ہے، صوفی پر امید والی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی سب اللہ کے بندے، اگر واقعی صوفی ہو، خوش نہ ہو، پہلے بھی صوفی پر جو بھی اللہ اللہ کر رہا ہے بہت، اللہ سے جڑ گیا بہت ہے۔ کوئی نہیں جڑا، آنا تو شروع کر دیا، صحبت بھی بہت ہے، ایک دن ٹھیک ہو جائے، کیونکہ انہوں نے آنے کے دروازے کھلے چھوڑے تھے، بند نہیں کیے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب خانقاہ کھولی تھی تو ایک چرسی بیٹھا کرتے تھے، جب لنگر ہوئی اس دور کے بھنگ وغیرہ پینے والے آتے تھے، لوگ کہتے یہ تھے خانقاہ کے تو بھنگ کا اڈا ہے، فلاں ہے، دمکا ہے۔ لیکن آج دیکھو کیا ہے، بزرگوں کی نگاہ، جو آپ کی امید ہوگی بھائی آپ کا کام ہے دعوت دینا، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ طائف کے میدان میں آپ علیہ السلام پہ جو ہوا، آخر میں نہیں بددعا نہیں بولا، ہو سکتے ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہے، کتنی دور کی یہ ہمیں حضور بتا دیں۔ آپ علیہ السلام کی دعوت، حضور کا بھائی ہونا، حضور کی دعوت دینا، ہم کیا چیز ہے؟ وہ ہستی جو اللہ کا حبیب ہے، ان کے جوتوں پہ ہم قربان جائیں، ان کے نام پہ ہم قربان جائیں، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، اپنے محبوب کو مجاہدے میں ڈالا، تو پھر ہم کس طرح کی چیز، بس ہم ایک دن کسی کو بات کہہ دیں اور وہ مان جائے۔ وسعت قلبی پیدا ہونی چاہیے، اگر بات سمجھا نہیں سکتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، خامخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا دل مطمئن ہے نا، بس یہ کافی ہے۔ اس لیے کہ محبوب کو دوسروں کی آنکھ سے دیکھو گے تو عیب بھی نظر ہے، محبوب کو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھ سے دیکھو۔ اور لیلا کی نا کالی بھی بادشاہ نے کہ اس کالی پہ تو مانتا ہے، کچھ کالی پہ مانتا ہے، تو لیلا نے کہا خبردار بادشاہ کو، تیرے پاس مجنوں کی آنکھیں نہیں، مجنوں کی آنکھ لیا، مجھ سے خوبصورت تجھے کہے گا کہ ذکر کرنا یہ اپنے بنانے کے، آپ کے واسطے سے کوئی مخلوق فیضیاب ہو رہی ہے، یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں۔ بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر جو ان کے لیے عیادت میں جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا، تو جو معالج ہوگا اللہ اس کو کتنی نہیں کیا دے گا۔ اس درد سے جب انسان امان پاتا ہے، اس وقت جب وہ خوش ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی کیا اگر ہمیں پتہ نہیں، مگر ہم نے تو کرنا ہے، کوئی جوتے مارے یا نہ مانے یا مانے، کام تو کرنا ہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے نہیں مانیں گے، بہت سے لوگ آئیں گے مانیں گے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جب کام ہوگا آئیں گے تو کام نہیں ہوگا، چلے گئے، کسی نہ کسی طرح تو جڑا ہوا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایمان کو تازہ رکھو، لا الہ الا اللہ، اس کا ذریعہ ذکر ہے،
عبادتوں پہ اللہ سے استقامت مانگو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور نماز کے اندر کوشش ہماری ہو کہ ہم چاش اوامر ارشاد اور تہجد میں پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔ رمضان کے جو مہینے کے روزے، اس کے ساتھ پیر جمعرات، ایام بیس کے جو روزے ہیں، جتنے بھی ایام 20 کے روزے، اس کو بھی ساتھ میں کوشش کریں کہ ہم رکھیں، یہ اس کا کام ہے۔ حج فرض بھی ہے اور حج پہ نفلی، عمرہ سنت اور یہ نفل۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصل کبھی بھی چکر لگا لیا عمرہ کر کے، بار بار کا عمرہ رزق کو بڑھا رہا ہے، یاد رکھیے۔ ایک رزق کی تنگی جو آج کل لوگوں پہ آئی بھی، اس کی ایک بڑی عمرے بھی نہیں کرتے، اڑ جاتے، قریب بھی نہیں۔ رزق کی فراوانی بھی عمرے سے نصیب۔ کعبے پہ پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ فری میں تمہیں مل رہا ہے 2 روپے کا پیٹرول، 100 روپے کا پیٹرول ڈالو تو سیدھا ادھر۔ جو یہاں رہتے ہیں کم سے کم اس سے پورا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ سے خوب رزق میں برکت پائے۔ جی وہ کفیل ایسا ہو تو فلاں ایسا ہو گیا، دبکا ایسا ہو گیا، اس نے میرے اللہ دے دے، اس کے دل کو پیر دے، پیر کفیل کو بھی بہت دے، اتنا دے کہ اس کو دینے میں آسانی ہو۔ تو کیا کہتے ہیں، اللہ کا پیڑا مرک کر دے۔ تو جب غرق ہوگا تو تجھے کیا دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ حق مانگنے کا طریقہ بھی سیکھ لو، کم سے کم بولو یا اللہ اس کو بہت دے تاکہ میرا بھی آسانی سے دے دے، اس کے دل سے بخل نکال دے۔ آپ سوچ لو، ایک مثال ہے، آپ کے اوپر کسی کا قرض ہو، جتنے بڑے ہمارے بندے ان کے خود دے دینا۔ جب اس کو پتہ ہے 1000 روپے میں نے دینے، تو اس کے دیکھ لے کہ میری جیب خالی اس وقت رکھنے دے کہ جب تک 1 لاکھ روپے نہ ہو جائے، تب جائے تو 1000 روپے نکالے گا۔ اس وقت کیسے دل کو ہوا لگ رہی ہے۔ تو دوسرے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کو اتنا دے کہ اس کے دل سے مال کی محبت نکال دے۔ اگر کوئی مجبوری ہے اور اگر بری عادت ہے، اللہ نکال دے، کیونکہ تمہارے سامنے تو حق ہے نا۔ اللہ اس کو معاملات میں درستگی نصیب فرما، اور ہمیں بھی اس سے بچا۔ اور یاد رکھے کہ جس نے دینے لینے وہ فائدے میں، جس نے دینے نقصان میں وہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دیا، کیا اللہ جنت میں اس کو کر دے گا۔ اور مقروض جس کو قرض لینا اور نہیں دے سکتا، اس کو ٹھیک دینا، اس کو وقت دینا، یہ معاملات بھی اصل شے ہے۔ تمام ایمان اور عبادت کے ساتھ اپنے معاملات کی درستگی بھی ہو، اس کی کوشش کرو۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اس کی غیبت نہ کرو، نفرت نہ کرو کسی مسلمان بھائی سے۔ بس دل سے کبھی کبھی باتیں ہو جاتی ہیں مگر نفرت مت لاؤ۔ یہ منہ کبھی کبھی کھل جاتے ہیں، گلے شکوے جدا چیز ہے، اور یہ فطرت ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے، لیکن دل میں نفرت نہیں ہو چاہیے۔ گلا شکوہ بھی جو ہے نا، یہ محبت کی علامت ہے۔ چاہتے ہو تو گلے کر دو۔ یہ میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں، بہن بھائیوں کی زیادہ گلے شکوے والی، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ماننا ہے نہیں تو یہ گلے شکوے ہوتے ہیں۔ تو یہ گلہ شکوہ یہ حصہ ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یار مسار وقت گلے بنا وقت شکوے۔ تو گلے شکوے بھی انسان کس سے کرتا ہے؟ محبت کی۔ یہ محبت میں داخل ہے، نفرت میں۔ نفرت کیا ہے؟ جب تمہارے دل میں اس کی اچھائی بھی بری لگی، یہ حسد ہے۔ جب تمہیں اس کی اچھی بات اچھی لگے اور غلط بات غلط لگے، یہ اختلاف ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کی اچھائی بھی بری لگنے شروع ہو جائے تو غلط ہے، اور اس کی نیت کے فیصلے کرنے شروع ہو جائے، جس کی نیت اس طرح، یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بات کریں گے، وہ چیز میرے اندر موجود ہے، اس کو نکالو۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ آئے، اور اس خانقاہ کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے۔
علمی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آپ کو ہم سب کو اولیاء صدیقین میں، علماء راسخین میں شامل فرمائے، ان بادشاہوں کے اندر شامل فرمائے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان نوجوانوں میں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان تاجروں میں جو مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ہوں گے، اور جنت میں حضور کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی۔ کہاں سے سلسلے کا دل پر توجہ دیں کہ دل میں اللہ 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 کا۔ شاذ جگہ کرے کلمے کا لا الہ الا اللہ، 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 لا
الا اللہ